سامعین محترم، تعظیم مسجد کے حوالہ سے، مسجد کے ادب و احترام کے حوالہ سے یہ بات سامنے رکھیں، اور اس میں اور بھی کسی انداز سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان شریف کا مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان کے راوی ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ، جب تم نماز کے لیے آؤ اور نماز کھڑی ہو جائے تو فرمایا آرام اور سکون کے ساتھ آؤ، دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ جب تم نماز کے لیے آؤ اور نماز کھڑی ہو چکی ہے تو فرمایا دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، سرعت اور تیزی کے ساتھ نہیں، فرمایا مسجد میں آرام سے آؤ، مسجد میں آرام سے چلو، سکون، وقار اور اطمینان کے ساتھ آؤ، اور فرمایا جتنا حصہ پالو اتنا پڑھ لو، اور جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لو۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا مفہوم ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث پاک۔ سامعین محترم، یہ انداز، یہ خوبصورت انداز کن کو دیا گیا؟ جو نماز ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے آئیں، ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسجد میں آگے ہو، نماز کھڑی ہو چکی ہے، تم کسی وجہ سے تاخیر میں ہو، دیر میں ہو، وضو کرتے ہوئے دیر ہو گئی، آنے میں دیر ہو گئی، اور جب داخل ہوئے جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو فرمایا اطمینان سے جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ نہیں، آہستہ، سکون اور وقار کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ کیوں؟ حالانکہ جماعت میں شریک ہوگا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن یہ تعلیم کس بات کی دی گئی؟ مسجد کی تعظیم کی، مسجد کے ادب و احترام کی۔ مسجد اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو فرمایا احترام کے ساتھ آؤ اور جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ جتنی رکھتے ہیں، جتنا حصہ مل جائے امام صاحب کے ساتھ ادا کر لو، باقی بعد میں ادا کر لو۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے آج سبق کیا؟ یہ تو اس بات کو تعلیم دی گئی نا، اس شخص کو، خاص طور پہ جو نماز ادا کرنے کے لیے آیا۔ تو سامعین محترم، جو نماز کے لیے آتے ہی نہیں، جو نماز کے لیے آتے ہی نہیں، اور جب کبھی آنا ہو تو صرف مسجد کے اندر آ کے شاری پھیلانا ہو، اور مسجد کے اندر آ کے جناب والا وہ حجت بازی اور بازاری باتیں اور دنگا فساد ہی کرنا ہو، پھر ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ ان کے لیے تو اس میں زیادہ سبق ہوگا۔ اور پھر آج کے دور کے اندر یکے بعد دیگرے چند ایسے مواقع ملنے کے لیے آئے جو فقط اپنے گھر سے یا اپنی جگہ سے چلے ہی اس خاطر ہیں کہ ہم نے مسجد کے اندر جا کے جناب والا ڈھول بجانے ہیں، ہم نے مسجد کے اندر جا کے جناب والا وہ بری اور غلط قسم کی حرکات و سکنات کرنی ہیں۔ ان کو تو سوچنا ہوگا کہ یار اسلام تو یہ سبق دے رہا ہے، پیغمبر اسلام تو نمازی کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، تو جو نمازی نہیں بابا، جو گھر سے نماز کے ارادے کے لیے آیا ہی نہیں، وہ صرف یہ کام کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہے، اس کو تو پھر ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو تو خوف خدا اس کے اندر تو اس سے اور زیادہ ہونا چاہیے۔ بھئی ایک تو میں مسجد میں نماز کے لیے آیا ہی نہیں، آیا ہوں تو یہاں تو مجھے عزت اور احترام کے ساتھ آنا چاہیے، تو پھر میں یہاں آ کے غلط حرکتیں کروں؟ تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ پاک مسجد کا صحیح معنوں کے اندر احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں کچھ ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ جو صرف مسجد کے باہر بیٹھ کے مسجد کا احترام کرتے ہیں، بھائی اس احترام سے زیادہ احترام مسجد کا یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر بھی جا کے تو دیکھنا،
تو گزرتے ہوئے تو کہتا ہے کہ یار مسجد آ گئی ہے، لیکن یار اس کا دروازہ بھی تو پھلانگ کر دیکھنا، کراس کر کے دیکھ، اس کی دہلیز بھی تو اندر جا کے بھی دیکھ مسجد کا حال کیا ہے، یہاں کیا کرتے ہیں، یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کیا کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا صرف مساجد ان کاموں کے لیے نہیں رہ گئیں کہ وہاں قرآن کا ایک تحفہ رکھ دیا، سپارے رکھ دیے، پارے رکھ دیے، اور سال ہا سال گزر جائے، گرد پڑی رہے ان کے اوپر کو ان کو کھول کر دیکھنے والا ہی نہ ہو۔ یہ سارے معاملات اس کی تعظیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مساجد کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔